جب سب کچھ اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے، یعنی آدمی کے اچھے یا برے ہونے کے حوالے سے، آدمی کی پیدائش اور وفات کے حوالے سے، یہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا اور کہاں سے رزق ملے گا، کتنا ملے گا، کہاں موت آئے گی، لا یتقدم ولا یتاخر، اس کی موت ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اس کا رزق جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک موت نہیں آتی، اور ایسے ہی اس کے اچھے یا برے ہونے کے حوالے سے بھی جب سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیوں ہوگا ہمارے اعمال کے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انتہائی اہم سوال جو کہ ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں، وہ ہے تقدیر کے حوالے سے۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے، ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو جانتے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک باب ہے، باب کیفیت خلق الآدمی فی بطن امہ۔ اس باب کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تقدیر کے حوالے سے کچھ بتایا، اور پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، فَلِمَ نَعْمَلْ، اے اللہ کے رسول جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ اور افلا نتکل، کیا ہم اللہ پر توکل اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اعملوا، نہیں ایسا مت کرو، بلکہ تم عمل کرتے رہو۔ انسان کو عمل کا مکلف بنایا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ ہر آدمی کے لیے وہ کام آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جیسا کہ مرقات میں آتا ہے، وَالْقَدْرُ سِرٌّ مِّنْ أَسْرَارِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مَلِكًا مُقَرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا، اللہ نے نہ کسی فرشتے کو اس پر مطلع کیا اور نہ ہی کسی نبی کو، اس لیے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض اوقات اس کے پیچھے پڑنے سے انسان گمراہی تک بھی پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے مرقات میں کہ صحابہ کرام آپس میں کچھ تذکرہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہو رہی تھی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول ہم تقدیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ کیا میں اس کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ اور فرمایا، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اس کے متعلق بات کی۔ ایسے ہی اسی کتاب مرقات المصابیح فی شرح مشکات المصابیح کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تقدیر کے حوالے سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہو۔ اس نے سبارہ یعنی تیسری مرتبہ سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اللہ کا راز ہے جسے اللہ نے تجھ سے مخفی رکھا ہے، لہذا اس کی جستجو میں مت پڑو۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے خاموشی اختیار کی جائے، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر اچھے اور برے کا اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہمارا اس پر یقین ہے۔